اور یہ شام آئی اور یہ بچے خیمے سے کسی نکلے، سید سجاد بستر رب پہ پڑے ہوئے تھے، مقدرات عصمت بیٹھی ہوئی تھی۔ انصاف سے بتائیں کہ جن کا احترام و ثواب قرآن کی آیتیں کرتی ہوں، آج وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے۔ جناب زینب آئی اور دیکھنے لگی جناب ام کلثوم، دونوں بیویاں، بہن بچے نہیں ہیں ہمارے ساتھ۔ ایک بندہ بہن نے کہا کیا کرے بہن؟ جناب ام کلثوم نے جناب زینب سے کہا کیا کرے بہن؟ کہا چلو مقتل میں چل کے دیکھتے ہیں۔ بس جناب ام کلثوم نے جناب زینب کا دامن پکڑا، کہا اے بہن زینب، ارے مقتلی میں تو میرا عباس لیٹا ہوا ہے۔ اے بہن، ارے جب ہم مقتل میں جائیں گے عباس کے دل میں کیا گزرے گی؟ اے عزادارو، یہ گھرانہ مصائب کا گھرانہ ہے، ظاہر ہے تو صبح سے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نوا سلام، مصائب کا گھرانہ۔ سب سے پہلا مصائب جناب فاطمہ زہرا اولیاء مقام پہ، ابھی اس طرف نہیں کہ دروازہ گرایا گیا، شہزادی کا پہلو ٹوٹا۔ ارے عزادارو، کربلا میں اور دوسرے مسائل میں فرق ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کا پہلو جب شکستہ ہوا، دروازہ گرایا گیا تو علی جیسا شیر موجود تھا، مولا جیسے بہادر موجود تھے، لیکن عزادارو گھر بھی جلا، پہلو بھی ٹوٹا۔ پہلا مصائب۔ دوسرا مصائب مولا علی کے ضرب لگی۔ تیسرا مصائب امام حسن علیہ السلام کے جنازوں پہ تیر چلائے گئے۔ اور اے عزادارو ایک جملہ سن لو کہ پہلا جنازہ جتنے مصائب بنی فاطمہ پہ گزرے ہیں، شہزادی جناب فاطمہ زہرا کے اولاد پہ، چاہے جناب زینب ہو، چاہے ام کلثوم ہو، چاہے امام حسن علیہ السلام ہو، چاہے امام حسین علیہ السلام ہو، کہ وہ مصائب دنیا میں کسی کے اوپر نہیں پڑے ہیں۔ گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو پھر جنازے کو لوگ احترام کرتے ہیں، لیکن جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ کرتے ہیں، مدینے میں نکلا عزادارو، مدینے میں نکلا، لیکن کتنے تیر چلے جناب امام حسن کے جنازے پہ، کہ جب بعض راوی کہتے 45، بعض کہتے 70، اس سے بحث نہیں ہے۔ جب جنازہ گھر آیا اور اے عزادارو، ایک عزادارو بیٹھے ہوئے ہو جس کو جس سے ڈھارس ہوتی ہے، جس کو جس سے امید ہوتی ہے، اسی کو پکارتا ہے۔ جنازہ جب امام حسن علیہ السلام کا گھر لایا گیا، ایک مرتبہ کسی نے کہا اے شہزادی، حسن کے جنازے پہ تیر چلے، حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ جب تیر چل رہے تھے تو میرا عباس کہاں تھا؟ میرا عباس کہاں تھا؟ عزادارو کربلا آ جائیے آپ، جناب زینب علیہ مقام کا مصائب کہ جب فاطمہ زہرا پہ مصائب ٹوٹا، مولا علی تھے، لیکن اے عزادارو، ارے جب زینب پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، کربلا کے میدان میں بھائی عباس ہاتھ کٹائے سو رہے تھے، اکبر تیر کھائے سو رہے تھے، قاسم کا جنازہ پامال ہو چکا تھا، اور محمد شہید ہو گئے تھے۔ ایک بتا جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا بہن تم کہہ رہی ہو کہ چلو بچوں کو دیکھیں، اے بہن ارے کس کو آواز دے، کربلا میں کوئی نہیں ہے۔ مظلومیت جناب زینب سب سے الگ، شہزادی چلے دونوں بھائی، لیکن اے عزادارو، کبھی جناب زینب فرماتی ہیں عزادارو، رات کے تاریکی میں راوی بھی نہیں تھا،
شام غریبہ میں راوی بھی نہیں تھا، جناب زینب و جناب ام کلثوم چل رہی تھی اور بہن آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی جناب زینب سے جناب ام کلثوم، اے بہن زینب ذرا آہستہ بولو، ذرا آہستہ بولو، کہیں بات میری آواز نہ سن لے مقتل میں۔ بہن میری آواز آہستہ، دونوں بہن جی آواز دیا، اے بچوں کہاں ہو؟ ہم اور کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں۔ ارے مگر 2 بچے ملے جو زخمی بھی تھے، ٹاپوں سے پامال بھی ہو چکے تھے۔ جناب زینب بیٹھ جاتی ہیں اور مقتل کرو کیا، اے ابا تم نے جنازہ نہیں اٹھایا؟ ارے ہم فاطمہ کی بیٹی ہو کے ارے کربلا کے چٹیل میدان میں جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے ابا تم نے کاندھا دیا بابا کو، تم نے کاندھا دیا بھیا حسن کو، تم نے کاندھا دیا دوسرے مقدرات کو، لیکن یاد رہے کہ غیرت کا بڑا خیال تھا، غیرت کا بڑا احساس تھا۔ بس عزاداروں ختم کیا ہم نے، بڑا خیال تھا عزاداروں۔ کربلا کے میدان میں جب یہ گفتگو ہو رہی تھی دونوں بہن میں، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے محسوس کیا کہ کوئی سوار آ رہا ہے، کوئی سوار آ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب ام کلثوم کا بازو تھاما، کہا اے بہن ارے ہم تو غیرتدار ہیں، عباس کی بہن ہے، غیور ہے، یہ کون نامحرم آ رہا ہے؟ ارے جب گھوڑا قریب آ گیا ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے آنے والے سوار مجھے صبح لوٹ لینا، ارے ہم لٹے ہوئے ہیں۔ ارے بس ایک مرتبہ سوار نے کہا الٹی، کہا اے بیٹی زینب تم نے بابا کو نہ پہچانا، ارے جس مسائل کو وہ لالی برداشت نہ کر سکے۔ جناب زینب نے کہا اے بابا اس وقت کہاں تھے جب اکبر کے تیر لگا؟ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب گھوڑے حسین کے جنازے پہ دوڑ رہے تھے؟ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب میرے خیمے جل رہے تھے اور ہم یاد کر رہے تھے؟